بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بنی اسرائیل ایک خدا کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، اور ان کا بادشاہ اخی اب بھی ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ اس دور میں فینیشیا کی شہزادی کی خوبصورتی کی بہت دھوم تھی۔ ہر ملک کے شہزادے اور بادشاہ اس سے شادی کے خواہاں تھے۔ فینیشیا اسرائیل کے شمال میں واقع ایک خوبصورت شہر تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخی اب بھی فینیشیا کی شہزادی ایزابل سے شادی کا خواہش مند بن گیا، اور ایزابل اس شرط پر اخی اب کی دلہن بن کے اسرائیل آ گئی کہ محل کے قریب میرے لیے ایک بہت بڑا بت خانہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیلیوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ شادی کے بعد شہزادی ایزابل نے اپنے ملک کا مشہور بت البال کو اپنے محل کے قریب نصب کروا دیا، اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی قربان گاہ بھی تعمیر کروا دی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی مشہور بت تھا جس کی شام اور یمن والے سینکڑوں سالوں سے پوجا کر رہے تھے۔ بال بت ایک مشہور دیوتا مانا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل میں حد تک مشرکانہ عقائد پھیل گئے کہ اسرائیلیوں نے ان 200 پجاریوں کو اپنا نبی مان لیا اور دل و جان سے بال بت کی پوجا کرنے لگے، اور اس سے متصل قربان گاہ میں ہر روز قربانی کی جانے لگی، اور ہر مہینے نئے چاند کی رات ایک خوبصورت لڑکی کو بھی قربان کیا جاتا، اور اس کا خون بال بت پر وار کر پجاریوں کے سروں پر لگایا جاتا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے۔ یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ لڑکیوں نے اپنے بال تک بنانا چھوڑ دیے، کہیں انہیں خوبصورت سمجھ کر بال بت کی نظر نہ کر دیا جائے۔ بس پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کو دی ہوئی ڈھیل ختم کی، اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرما دیا۔ بت پرستی اور کفر و شرک میں غرق اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت الیاس اللہ کے حکم سے بالبک شہر پہنچے اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ یہ یاد رہے کہ اس شہر کا نام بالبک بھی بال بت کی وجہ سے پڑا تھا۔ آج بالبک لبنان کا سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں پر کھنڈرات اس بستی کی تباہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جب حضرت الیاس نے اسرائیلی بادشاہ اخی اور ملکہ ایزابل اور ساری اسرائیلی قوم کو البال بت کی پوجا سے روکا، تو 2-4 لوگوں کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ ملکہ ایزابل حضرت الیاس علیہ السلام کو تبلیغ سے روکنے کے لیے منصوبے بنانے لگے۔ ملکہ ایزابل اس وقت پوری دنیا کی خوبصورت خاتون تھی، چنانچہ اس نے اپنے حسن سے وار کرنے کا ارادہ کیا، اور ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام کو گرفتار کروا کر جیل میں بند کروایا، اور خود نیم عریاں حالت میں ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ملکہ ایزابل ایک خاص قسم کا پرفیوم بھی استعمال کرتی تھی کہ جب بھی وہ کسی مرد کے سامنے جاتی تو اس پرفیوم سے وہ اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھتا تھا، اور پاگلوں کی طرح ایزابل کے جسم کے گرد گھومنے لگتا۔ لیکن حضرت الیاس علیہ السلام پر نہ تو اس پرفیوم کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی ایزابل کا حسن کا کام آیا، بلکہ حضرت الیاس علیہ السلام نے ایزابل کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہ تھا، بس وہاں بھی کہتے رہے کہ تمہارے 200 نبی جھوٹے ہیں، اور میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں بھی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت الیاس بے انتہا اذیتیں دی گئیں۔ قید سے رہا ہونے کے بعد آپ کو پریشان کیا جاتا رہا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے دور افتادہ غار میں پناہ لی، اور اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ میرے معبود، اسرائیل پر شدید قحط نازل فرما کہ یہ لوگ میرے پاس بارش کے لیے بھاگے ہوئے آئیں۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور 3 سال تک ایسا قحط پڑا کہ بنی اسرائیل کے جانور مرنے لگے، اناج ختم ہو گیا، اور چراغ گاہیں ویران ہو گئیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخی اب سے ملے، اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 200 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں، اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا۔
جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی پیش کی، جس پر آسمانی بجلی گری اور اس کو لے گئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ بہت سے لوگ فوراً سجدے میں گر گئے کہ الیاس علیہ السلام ہی سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی تو بارش بھی ہوئی۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے کچھ عرصہ سہودا چلے گئے۔ وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ وہاں پر پیش گوئی کر آئے کہ کچھ ہی عرصے بعد تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لے آئے، جہاں بادشاہ اخی اب اور ملکہ ایزابل آپ کی جان کے دشمن تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اخی اب سے کہا کہ بہت جلد تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنگلی کتے چیر پھاڑ دیں گے۔ کچھ ہی عرصے بعد بالبک کو مہلک بیماریوں نے گھیر لیا، جس سے بادشاہ اخی اب کے بہت سے فوجی مارے گئے اور اس کا فائدہ دشمن ملک نے اٹھا کر اسرائیل پر حملہ کر دیا اور بالبک کو تہس نہس کر دیا۔ بادشاہ اخی اب اپنی ملکہ ایزابل کو لے کر جنگلی راستے سے فرار ہو گیا، جہاں راستے میں اس پر حملہ ہوا اور بادشاہ اخی اب اور ملکہ ایزابل پر جنگلی کتے چھوڑ دیے گئے۔ یہ تھا اس حسن کی دیوی کا انجام جس کی لاش کے ٹکڑے بھی شاید کسی کو نہیں ملے ہوں گے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔